لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، سرکار سید الشہداء کا وہ استغاثہ جو میدان کربلا میں بلند ہوا، اس استغاثے کے اپنے کچھ تقاضے جو آج ہمارے درمیان آقا کی آواز پر لبیک کہنے کی شکل میں اور آقا کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس راہ میں قدم بڑھانے کی شکل میں ہمارے درمیان یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک بہترین نشانی آج آپ حضرات کا ایک ایسے مرکز اور سینٹر کی خدمت کے لیے اپنے کنٹریبیوشن کو پیش کرنے کا جذبہ جو سامنے آیا، وہ خود آقا کے اس ایک پیغام کو دل و جان سے قبول کرنے کی بنا پر ہے. اگر ہم نے مولا کی راہ میں کوئی رقم دی ہے تو یہ رقم میری دی ہوئی رقم تو تھی، لیکن اب اس وقت سے وہ میری نہیں رہ گئی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کی خدمت میں اگر کوئی رقم پیش کر دی جائے تو پھر مالک سامنے والا بن جاتا ہے. پھر ابھی تک جو رقم ہماری تھی وہ اب یہ پنجتنی سینٹر کی رقم قرار پانے کی بنا پر اب وہ ہماری نہیں رہ گئی. لیکن یہ عجیب ہے، دنیا کے نظام کے برخلاف انسان اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے تو یہ حساب کرتا ہے کہ کتنا دیا اور کتنا بچا. مثال کے طور پہ آج آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں، آپ کی جیب میں مثال کے طور کے بعد 10,000 یہاں کے ڈالر تھے، لیکن اب جب آج واپس آپ جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ مثلا میں نے $800 دے دیا، تو اب یہ تصور ہے کہ میرے پاس $9,200 بچے ہیں اور یہ 800 چلے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 9,200 چلے گئے ہیں، یہ 800 بچ گیا ہے. اس لیے کہ یہی وہ رقم ہے کہ جو آپ کو میدان محشر میں پروردگار واپس دینے والا ہے. اگر آپ کو پہلے دن کی گفتگو محفوظ ہو آپ کے ذہنوں میں، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اللہ رب العزت نے آواز دیا کہ کون ہے جو میری راہ میں مجھے قرض دینے والا ہے؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب اس لیے ہے تاکہ آپ اللہ کی راہ میں قدم بڑھائیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا وہ مال جو یہاں پہ خرچ کیا ہے میدان محشر میں اللہ آپ کو واپس کرے گا، بقیہ کوئی مال آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ جتنا مال آپ نے دنیا میں خرچ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، لیکن یہ مال جو آپ اہل بیت اطہار کی راہ میں دے رہے ہیں اس کا نہ صرف یہ کہ حساب نہیں دینا ہے بلکہ آپ کے درجے میں بلندی کا سبب بن جائے گا۔ میں آج میرے پاس وقت کم ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ طویل گفتگو ہے اور مجھے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں، لہٰذا اپنی بات کو یہیں پر روک کر بعض آج کی اس آپ کے اس جذبے سے متعلق ایک بات ہے جو کل انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، لیکن آج میں یہیں پر اپنی بات کو روک کر، آج بڑی ذمہ داری کی مجلس مجھے آپ کے درمیان پڑھنی ہے، بڑے پیغامات ہیں کہ جن پیغامات کو آپ تک پہنچانا ہے، لیکن ان سب کے درمیان ایک اہم ترین ذمہ داری جو ہمارے کاندھے پر آج قرار پائی ہے، نہ جانے دنیا کے کہاں کہاں سے کس کس گوشے سے کہاں کتنے لوگوں نے آج آپ سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے۔ خود آپ کے شہر کے بعض مومنین نے کہا ہے، خود آپ کے پڑوس کے علاقے سڈنی سے بھی کہا گیا ہے، آج نہ جانے کہاں کہاں سے پیغامات آئے ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر شب عاشور ہے، انہوں نے اس امید کے ساتھ کہ یہ دعا شب عاشور میں ہو جائے۔ ہمارے اس شہر میں اور بعض علاقوں میں آج یہ 9 محرم کی رات ہے، اس امید میں کہ سرکار وفا کے تذکرے کے دوران کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، آج بے پناہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصائب کے بعد دعا کا موقع نہیں ہوتا، شبیہیں برآمد ہوتی ہیں اور ہم سب احترام شبیہ میں اپنی جگہ سے بلند ہو کر ان شبیہوں کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لہٰذا دعا کا موقع نہیں بچتا، لیکن آپ جہاں بھی جس موقع پر بھی آپ کو یاد آ جائے آپ ضرور ان لوگوں کو یاد کیجئے گا کہ جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کو آپ کے لیے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی کی مشکلات کے لیے راہ حل چاہیے ہے۔ یہ تمام افراد آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے اپنی خدمت کے جذبے کو پیش کیا ہے، ان مومنین کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ یقین جانیے آپ آج کی شب سرکار وفا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو لے کر حاضر ہوں گے، یہ ساری دعائیں ان کے حق میں جتنی قبول ہوں گی اتنی ہی آپ کے حق میں بھی پروردگار قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، یہ یقیناً ہماری ایک عظیم الشان سعادت ہے کہ ہم سب سرکار سید الشہداء کی فرش عزا پہ آج آ کر بیٹھے ہیں اور اس عظیم الشان شخصیت کو یاد کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر میدان کربلا میں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو کہاں سے مختصر کروں اور کن باتوں کو پیش کروں، کن باتوں کو کل کے لیے اٹھا رکھوں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ ایک مرحلے تک اپنی بات پہنچا لے جاؤں۔ سرکار سید الشہداء نے جو استغاثہ سرزمین کربلا پہ بلند کیا تھا، اس استغاثے کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ سبھی کو امام کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے کو پیش کرنا ہے۔ یقیناً یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کل کربلا میں ہم سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہوتے تو امام سے پہلے ہمیں قربان ہونا تھا۔ یہ تصور نہیں ہے کہ وہاں پر ہم زندگی کو اپنی بچا کے لے کے آ جاتے، نہیں۔ فرزند زہرا سے بڑی کسی ذات کو اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اگر امام حسین کی بارگاہ میں کل ہم ہوتے تو یقیناً ہمیں اپنی قربانی دینی تھی، لیکن آج ہم امام حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ اب میدان کربلا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ لیتا اے پروردگار، ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش
ہم آپ کے ساتھ ہوتے اے میدان کربلا کے شہداء فافوز معکم، میں بھی آپ کے ساتھ قربانی دے کر فیضیاب ہو جاتا، اپنے کامیابی کو اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ اس کے معنی ہے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آقا آپ کے خون بہنے سے پہلے ہمارا خون بہنا چاہیے، آپ کی قربانی سے پہلے مجھے قربان ہونا چاہیے۔ وہ زندگی پسند نہیں ہے کہ جس زندگی میں زہرا کا لاڈلا دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں۔ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے ہے کہ وارث پیغمبر اس کائنات میں شہادت حاصل کرنے اور ہم زندہ رہ جائیں۔ یہ شہادت کی تمنا سب سے بڑی تمنا ہے، سب سے عظیم تمنا یہی ہے، اور اس کے لیے میں آج خاص آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں اس دعا کو شامل کیجئے۔ ہم کو اس بات کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ ہم کہیں کہ پروردگار مجھے موت دے دے، موت کی تمنا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ برعکس بعض روایتوں میں منع کیا گیا ہے کہ موت کے لیے نہ کہو کہ پروردگار مجھے موت دے دے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، زندگی کی مشکلات میں الجھ جانے کے بعد جب سختیوں میں ہم آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ بس کاش مجھے موت آ جاتی۔ نہیں، منع کیا گیا ہے۔ میدان مصائب میں، لفظوں میں غور کیجئے گا، میدان مصائب میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، فرار کرنا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ بعض افراد اپنی زندگیوں سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں موت کی طرف جانا نہیں ہے، تمہیں شہادت کی طرف آنا ہے۔ موت کو نہیں تمنا کہ دنیا میں قرار دینا ہے، شہادت کی تمنا کرنی ہے۔ اور اسی لیے اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، یہ سرکار سید الشہداء کی دعا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار اپنی راہ میں شہادت عطا کر دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ خاتمہ سب کا ہونا ہے، دنیا سے ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ شہادت پر ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے معمولی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آقا فرماتے ہیں کہ ان الشہادۃ باب من ابواب الجنہ فتحہ اللہ علی یدی خاصۃ ولیہ، یہ درجات جنت کے دروازوں میں سے ایک عظیم درجہ ہے شہادت کا۔ یہ اللہ صرف اسی کو دیتا ہے کہ جو اللہ کے کسی عظیم الشان نمائندے کی بارگاہ میں آ کر اس شہادت کو طلب کرے۔ ہر ایک کو نہیں اللہ دیتا، ہمیں شہادت کی تمنا کرنی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جس موقع پر اسی مدینہ طیبہ میں ایک صحابی پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عجیب دعا کی، دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، اللہ تیری بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں کہ جو سب سے عظیم شے تیری بارگاہ میں ہے، کہ جس کو تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ عظیم الشان شے مجھے عطا کر دے۔ ہر ایک کے اپنا نظریہ ہوتا ہے، کسی سے پوچھئے تمہارے لیے سب سے عظیم دعا کون سی ہے، وہ کہے گا مثال تو میرے پاس گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر مل جائے۔ تمہاری کیا تمنا ہے؟ اولاد نہیں ہے، اولاد مل جائے۔ تمہیں کیا چاہیے ہے کہ مثلا مجھے سیلری کم ملتی ہے، زیادہ سیلری والی جاب مل جائے۔ تمہیں کیا چاہیے ہے؟ پڑوسی بہت ستاتا ہے، اچھا پڑوسی مل جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے۔ کون بتائے گا کہ کون سی شے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون بتائے گا اس دنیا میں؟ اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ میرا صحابی جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو سب سے عظیم شے اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ فرمایا اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ اسے شہادت عطا کرے گا۔ سب سے بڑی شے یہی ہے، تمنا کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، اور ظاہر ہے کہ یہ قوم کی بہت بڑی امانت ہیں، ان سے یہ خاص التماس کروں گا، اپنی زبان پر بھی کبھی غصے میں بھی یہ جملہ
حتیٰ یہ اپنے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی میں کر رہا ہوں، غصے میں بھی یہ جملہ نہ آئے کہ پروردگار مجھے موت دے دے. نہیں، موت کی تمنا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، شہادت کی تمنا کرو. کون سی ایسی دنیا کی فضیلت ہے جسے اللہ نے سرکار امیر المؤمنین کو نہ دیا ہو؟ آپ بتا دیجئے. ہے کوئی فضیلت کہ جو مولا کے پاس نہ ہو؟ اگر مولا کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت تبھی ہے جب مولا کے پاس ہے. لیکن آپ بتا دیجئے کسی ایک فضیلت کے ملنے پر مولا نے فرمایا ہو کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا کر دی؟ نہیں. عظیم الشان فضیلتیں ہیں مولا کے پاس. خانہ پروردگار کو بتوں سے پاک کرنے کی فضیلت کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. سورہ برات کی تبلیغ کرنے کی فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. جنگوں میں فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آ جانے کی فضیلت کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. کائنات کے سارے مؤمنین کا امیر قرار پانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. اس ساری دنیا کے لوگوں کے درمیان امامت، وہ بھی منفرد امامت کا ہونا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. علم کا سرچشمہ قرار پانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. فضائل و مناقب کا سرچشمہ بن جانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. خود جناب سیدہ دو عالم کے وہاں عقد ہو جانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. شہزادے امام حسن اور امام حسین کا والد قرار پانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ کا بھائی دنیا اور آخرت میں قرار پانا چھوٹی فضیلت نہیں ہے. حوض کوثر کا ساقی بن جانا کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. انبیاء کرام کے مددگار بن جانا چھوٹی فضیلت نہیں ہے. لیکن کسی فضیلت کے موقع پہ مولا نے نہیں فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ. فرمایا تو تب فرمایا جب شہادت مل رہی تھی. آپ حضرات جب تک صلوات بھیجیں گے، تھوڑا آگے سے ہمارے سے باہر مومنین کو بیٹھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. آپ حضرات صلوات بھیجیے اور جتنا قریب آ سکتے ہیں ممبر کے تشریف لے آئیے تاکہ بہتر طریقے سے بقیہ کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے اور یہ فاصلہ بھی گھٹ جائے اور آپ حضرات بھی زیادہ بہتر طریقے سے ثواب حاصل کر سکیں. جب شہادت ملی ہے تب مولا نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم شہادت کو اپنے لیے سب سے بڑی فضیلت سمجھ رہا ہوں، سب سے عظیم شے ہے. ما منا الا مسموم او مقتول. حضور اکرم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں یا شہادت ملی ہے تلوار کے ذریعے سے یا شہادت ملی ہے سم یعنی زہر کے ذریعے سے. شہادت اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے اور اسی لیے اہل بیت اطہار کا چاہنے والا میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہے، میدان جنگ میں ڈٹا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جن کے درمیان کھڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال غیر معصوم ہیں، گناہگار ہیں، لیکن شہادت کے بعد جن کے پاس جا رہا ہے وہ معصوم کی بارگاہ ہے. ہمیں موت کی نہیں شہادت کی تمنا کرنا ہے. زندگی کے کسی مرحلے میں اپنے کو اکیلا نہ سمجھیے، اپنے کو پریشان حال نہ سمجھیے. مشکلات آئیں گی لیکن مشکلات آپ کو درجہ دینے کے لیے آئیں گی. اب اس ایک جملے پہ آپ توجہ دیجئے گا جو بڑا اہم جملہ ہے. اگر کسی کو شہادت اللہ دیتا ہے اس سے پہلے آزماتا ہے. یہ درجہ، یہ شرف، یہ منصب پروردگار بغیر آزمائش کے نہیں دیتا، سب کی آزمائش ہے. اگر کسی کو شہادت مل رہی ہے معصومین کے علاوہ، ہر اس انسان کو جس کو شہادت ملے گی آزمائش کے بعد ملے گی. اور ہماری سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے؟ اولاد کا ملے گی، آزمائش کے بعد ملے گی. اور ہماری سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے؟ مال و دولت کا لٹ جانا یہ سب سے بڑی آزمائش نہیں ہے. انسان کا اپنی زندگی میں پریشان حال ہو جانا یہ سب سے بڑی آزمائش نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کی آزمائش شوہر زوجہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. مجھے موقع نہیں مل پایا، یہ میرا ایک موضوع تھا لیکن موقع نہیں مل پایا. عرض کرتا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی زوجہ کے ذریعے سے شوہر کو آزمایا جاتا ہے، کبھی شوہر کے ذریعے زوجہ کو آزمایا جاتا ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں مشکلات آ رہی ہیں یہ سب حساب کتاب کے ساتھ آتی ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل آ گئی، نہیں، یہ سب سوچی سمجھی پوری ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جو آزمائش ہمارے سامنے آتی ہے، یہ آزمائش ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میرے جملے پہ توجہ دیجیے گا، مال کا چلا جانا سب سے بڑی آزمائش نہیں ہے، شوہر زوجہ کا اختلاف ہو جانا یہ سب سے بڑی آزمائش نہیں ہے، دنیا میں کسی دوسرے مؤمن کا ایک کو ستانا یہ آزمائش ہے لیکن بہت بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی آزمائش ولایت کے ذریعے ہوتی ہے، سب سے بڑی آزمائش۔ میں کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں عرض کرتا کہ اس آزمائش کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ آزمائش آئے گی کہ تمہارے لیے مال اور سامنے یہ ولایت، یہ ترک کرو تو تمہیں مال ملے گا، اور ہوتا ہے۔ میں یہاں کا کلچر نہیں جانتا، ہمارے وہاں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری جوان بچیوں کو، کبھی کبھی ہمارے جوان نوجوانوں کو صرف اس طرح سے لے کے ولایت کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں، آؤ تمہیں ہم مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، بچی شادی کے لیے بھی دیں گے، تمہیں جاب بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ وہاں چھوڑ کے تم ولایت کو آ جاؤ، جو دشمنان ولایت ہیں ان کو تسلیم کر لو۔ اور یہ میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، جتنی شخصیتیں ہیں سب کی آزمائش ہو رہی ہے اس ولایت کے ذریعے۔ ہمیں بہت اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب چیزوں میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اچھے کھانے نہ کھائیں، نمک روٹی کھا لیں، لیکن ولایت میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمیں اس آزمائش کے لیے خود کو تیار کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ذرا سی مال و دولت کے لیے اپنی اس ولایت کی دولت کو چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں تو بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، اور اس کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ بقیہ جگہوں تک یہ پہنچ رہا ہے۔ ہم اسی گھر میں جا کر شادی کریں گے جس گھر کی بچی کے سامنے کم از کم قاتلان سیدہ کے اوپر ہم گھر میں بیٹھ کے لعنت تو کر سکیں۔ اگر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو آپ یقین جانیں ہم نے اپنی جنریشن کو خراب کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہے، ہمارے وہاں بھی ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے نام 8ویں امام کی اولاد، 9ویں امام کی اولاد، 10ویں امام کی اولاد، حتیٰ ان سے پہلے 5ویں امام کی اولاد ہیں، لیکن آج وہ اہل بیت اطہار کے عقیدے کو نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، بہت سے مسائل میں ایک تقیہ تھا، ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ تھا، شادیاں ایسے گھرانوں میں کی کہ جن کے نتیجے میں آج اولاد سیدہ ہونے کے باوجود دشمنان سیدہ کی ولایت کو دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرحلے میں ہمارے قدم ڈگمگا جائیں۔ ہمیں دوستیاں، تعلقات، ملاقات، اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں رکھنی ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنی نسل کا انتظام کرنا ہے تو صحیح العقیدہ خاندان میں شادی کیجئے گا، ذرا بھی اس میں سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے علاقے اور صحیح العقیدہ، بالکل 14 معصومین کا عقیدہ رکھنے والے خاندان میں جا کر شادی کریں۔ یہ ہماری آزمائش ولایت کے ذریعے ہوگی۔ اس طرح کی بہت سی آزمائشیں، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، لیکن ہمیں آنکھ کھول کے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ولایت کے مسئلے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ہم یا امام حسین کے عزادار ہیں یا پھر یزیدی فرقے سے ہمارا تعلق ہے، دو ہی ہیں، تیسرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ لاکھ آپ توجیہیں کریں کہ ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمارے بامبے کے زبان یہ پڑورتا ہے، نہیں، یہ سب پڑورتا نہیں ہے۔ شاید وہ برادران جو بامبے کے جانتے ہوں گے، نہیں، پڑورتا نہیں ہے، غلط لفظ ہے کہ ہم دونوں کو ملا کے چلیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلوار، نہیں، یہ مثال یہاں پر نہیں ہے۔ ایک نیام میں دو تلوار کی بات نہیں ہے، یہاں تو آگ اور برف کی مثال ہے، آگ اور پانی کی مثال ہے۔ جو نوری شخصیتیں ہیں وہ کبھی بھی ناری شخصیتوں کے ساتھ نہیں آتی ہیں۔ معمولی وہ حدیث نہیں ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ، اللہ رب العزت نے فرمایا
ہمارے آپ کے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بڑا غیرت والا پروردگار ہے. نہیں پتہ یہ لفظ آپ کے لیے کلیئر ہے یا نہیں ہے. بڑا غیور ہے پروردگار، بے پناہ غیرت ہے اس کے اندر. اب حدیث سنیں گے. اللہ اس دل سے باہر نکل آتا ہے کہ جس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو انسان قرار دینے لگتا ہے. اور بالکل یہی صورتحال اللہ کے رسول کی ہے، اور بالکل یہی صورتحال اہل بیت اطہار کی ہے. جہاں دشمن آ گیا پھر امیر المؤمنین نہیں آ سکتے. جہاں دروازہ جلانے والا آ گیا وہاں پہ جناب سیدہ کی ولایت نہیں آ سکتی. جہاں پر شمر آ گیا، یزید آ گیا، خولی آ گیا، پسر سعد آ گیا، امام حسین نہیں آ سکتے. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں کس کو قرار دینا ہے. اور آئیے اب بس میں اپنے آخری پڑاؤ کی طرف آپ کو لے کے آ گیا. یقین جانیے شہادت اگر چاہیے ہے، سب سے بڑا شرف یہی ہے. میں چاہتا تھا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے شہادت کی عظمت کو آپ کے سامنے پیش کروں، وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہی شہادت ہے. فرمایا فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ. ہر نیکی، اس سے بڑی کوئی نیکی سے، البتہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ مفہوم ترجمہ، لفظی ترجمہ دوسرا سمجھانا ہوگا، اس میں وقت نہیں ہے میرے پاس. فرمایا ہر نیکی سے بڑی نیکی موجود ہے دنیا میں. ایک مرد مومن ہے، اس لیے کہ امام حسین کے عزادار آ کر بیٹھے تھے، مثلا کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی کوئی اور نیکی موجود ہے؟ کسی نے مثال کے طور پہ مومنین کو کھانا کھلا دیا، یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے، لیکن اس سے بڑی بھی نیکی موجود ہے. دنیا میں ہر نیکی سے بڑی نیکی موجود ہے. فرمایا فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ. ساری نیکیوں میں ایک نیکی ایسی ہے کہ اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. توجہ فرمائی اپنی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی راہ میں ولایت اہل بیت اطہار کے ساتھ شہادت مل جائے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی شے یہی ہے. اور اب آپ انصاف سے بتائیں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں سب کے پاس موجود ہوں، ان کے درمیان کسی کو شہادت مل جائے، سب کی نیکیاں چھوٹی، اس کی بڑی نیکی. اب آپ انصاف سے بتائیں، شہادت جو سب سے بڑی نیکی ہے، اگر کوئی ایسی ذات ہو کہ جس ذات کو دیکھ کر شہداء بھی کہیں کہ کاش ہم وہاں تک پہنچ جاتے، اس کا کیا درجہ ہوگا؟ کوئی مقابلہ ہے دنیا والوں سے؟ ساری نیکیاں ایک طرف، شہادت سب سے بڑی شے. اور وہاں عالم یہ ہے کہ سارے شہداء میدان محشر میں یہ غبطہ کر رہے ہوں گے کہ پروردگار کاش مجھے بھی امام حسین کے علمدار کا درجہ مل جاتا. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ میدان محشر میں شہداء کہیں گے اِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بہار الانوار میں روایت موجود ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کو اللہ نے وہ عظیم درجہ دیا ہے کہ جس درجے کو دیکھ کر میدان محشر میں سارے شہداء کہیں گے کاش مجھے آقا کا درجہ مل جاتا. آج اس شہید کی بارگاہ میں آپ آ کر بیٹھے ہیں اور آپ کا بھی امتحان ہے، معمولی بات نہیں ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف امتحان عرض کر رہا ہوں. معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے کانوں میں بچپن سے یہ آواز گئی ہو کہ تمہیں کربلا میں اپنی شجاعت کا جوہر اپنے وقت کے امام کے سامنے دکھانا ہے، اور جب وقت آ جائے تو آواز دے وقت کا امام کہ عباس جنگ کرنے نہیں، پانی لینے کے لیے جانا ہے. اور اب نہ تلوار ساتھ جائے گی، نہ نیزہ ساتھ جائے گا، نہ خنجر ساتھ جائے گا. یہ امتحان ہے. جن
نونہالوں کو اپنے ہاتھوں سے تربیت دے کر جناب سرکار وفا نے اس میدان کربلا کے لیے تیار کیا ہو، ان بچوں اور نوجوانوں کے جنازوں کو میدان کربلا سے لے کر آنا، یہ امتحان ہے سرکار وفا کا، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کسی بچے کو زخمی دیکھ لیتے ہیں، کیا عالم ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، سرکار وفا نے اپنے ہاتھوں سے جناب اون اور جناب محمد کے جنازے اٹھائے ہیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں سرکار وفا کی سب سے زیادہ ہیں۔ جن ہاتھوں سے خیمہ نصب کیا، انہی ہاتھوں سے خیمہ دوبارہ جگہ اس کی تبدیل کی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں پانی اکیلی واحد شخصیت میدان کربلا کی ہیں کہ جو نہر فرات تک پہنچے ہیں، پانی لیا ہے، مشکیزہ بھر کے لے کے آئے ہیں، پانی پی کے نہیں آئے ہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ امام حسین کا یہ وہ بہادر سپاہی ہے۔ میں گزشتہ سال جو باتیں سرکار وفا سے متعلق عرض کر چکا ہوں، ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں، لیکن ایک جملہ دہرانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر غازی آئے اور فرمایا کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، امام نے فرمایا تھا کہ اذا مضیت تفرق عسکری، عباس اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ کیا آقا کو نہیں پتا ہے کہ جناب حبیب شہید ہو چکے ہیں؟ کیا نہیں پتا ہے کہ جناب زہیر ابن قین جا چکے ہیں؟ کیا خبر نہیں ہے کہ جناب عون، جناب محمد، جناب قاسم سب شہید ہو چکے ہیں؟ پھر یہ جملہ کیوں فرمایا؟ وجہ صرف ایک ہے، امام حسین غازی کی عظمت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ عباس اکیلا ہے، امام حسین کی نظر سے دیکھو، نگاہ حسین میں عباس پورا لشکر ہے۔ ایسی شخصیت اس میدان کربلا میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ میں جلدی جلدی عرض کروں آپ کی خدمت میں، مرحوم علی فشندی آپ نے نام سنا ہے، شاید واقعہ سنا ہو آپ نے، اس لیے میں نے کہا کہ نام سنا ہوگا۔ تقریباً آج سے کچھ شاید بظاہر 60 یا 65 سال پہلے کا واقعہ۔ میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں بچا ہے میرے پاس، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ جس موقع پر میدان منا میں آخری امام سے ملاقات، وہ بھی تفصیل ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، آخری امام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی مرحوم علی فشندی کی۔ اس موقع پر میدان منا میں، یہ میدان منا میں عرفات سے پہلے، نارملی ہم لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو عرفات، اس کے بعد مزدلفہ، اس کے بعد منا آتے ہیں، لیکن مستحب ہے کہ انسان پہلے منا جائے، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا آئے، 2 بار منا آئے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اور بھی اتفاقاً اس سال بھی ہوا کہ بعض برادران کو منا لے کر گئے، لیکن پہلے بیچ میں تقریباً یہ طریقہ کار ختم ہو گیا تھا۔ میدان منا میں جب آخری امام سے ملاقات ہوئی ہے، اس تفصیل کو چھوڑتے ہوئے پوچھا تھا کہ فرزند زہرا کیا آپ سے پھر ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا تھا آخری امام نے کہ کل میں دوبارہ میدان منا میں تمہارے خیمے کے پاس آؤں گا۔ مولا کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا کہ جب تمہارا خطیب منبر پہ بیٹھ کر میرے چچا کے مصائب پڑھے گا۔ مرحوم فشندی اگلا دن آیا، صبح عرفے کا دن یعنی 9 تاریخ آئے، میدان عرفات میں آ گئے۔ اپنے عالم سے، یہ چونکہ یہ ٹور آپریٹر تھے، اپنے عالم سے کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ عالم منبر پہ بیٹھے، نماز ظہرین ختم ہونے کے بعد منبر پہ بیٹھے، مسائل بیان کیے، اس کے بعد کچھ فضائل، اور اس کے بعد جیسے ہی مسائل بغیر کسی اطلاع کے اچانک اس خطیب نے سرکار وفا کے مصائب شروع کر دیے۔ سمجھ گئے کہ یہ امام کی طرف سے عنایت ہے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، دیکھا کہ امام بغل کے خیمے میں چوب خیمہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، اس طرح سے رو رہے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کرتی ہے۔ آخری امام اس طرح سے گریہ کر رہے تھے۔ شاید آج ہماری اس مجلس میں ہمارے آقا اپنے چچا کے مصائب میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ شاید زہرا کا لاڈلا
آج اس مجلس عزا میں اپنی خاص عنایت کے ذریعے سے ہم سبھی کو جناب عباس کے عزاداروں میں شامل کر لے۔ شاید ممکن ہے کہ غازی کے یہ مصائب جس موقع پر بیان کیے جا رہے ہوں کسی کے قریب میں امام خود موجود ہوں اور غازی کے مصائب سن کر گریہ کر رہے ہوں۔ ہاں، آج اس طرح سے روئیے گا جس طرح سے کل کربلا میں حسین نے ماتم کیا تھا، آج اس طرح سے ماتم کیجئے گا جس طرح سے کل زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا تھا، آج اس طرح سے آپ گریہ کیجئے گا جس طرح سے ننھی سکینہ نے اپنے چچا کو یاد کر کے ماتم کیا تھا۔ میدان کربلا میں سب سے زیادہ جس ذات کو یاد کیا گیا وہ کوئی اور نہیں، سرکار وفا کی ذات تھی۔ بچوں کی زبان پہ تھا تو چچا عباس کا نام تھا، جوانوں کی زبان پر تھا تو آقا غازی کا نام تھا، حتیٰ بہنوں کی زبان پہ اگر نام ہے تو غازی کا نام تھا، امام حسین کی زبان پہ اگر کسی کا نام ہے تو عباس کا نام ہے۔ عجیب درجہ ہے، اس میدان کربلا میں ہر ایک سب سے زیادہ عباس کو یاد کر رہا ہے، اور غازی کا بھی عالم یہ ہے کہ اپنے آقا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں امام حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ اے آقا، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میدان کربلا میں دو شخصیتوں نے سب سے زیادہ امام حسین سے اجازت طلب کی ہے، ایک سرکار شبیہ پیغمبر علی اکبر نے سب سے زیادہ امام حسین سے کہا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، اور دوسری شخصیت سرکار وفا کی ہے، سب سے زیادہ بار بار امام سے کہہ رہے تھے اور امام روک دیتے تھے۔ لیکن ہاں سنیں عزاداروں، جب ایک دفعہ پھر غازی نے کہا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب خیمے سے ایک ننھی سی بچی کی آواز بلند ہوئی، اے چچا لقد قتلنی العطاش۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 محرم سے سرزمین کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا، پہلے 2 دنوں میں بس یہی آواز بلند ہوتی تھی، العطاش العطاش، ہر ایک یہ کہتا تھا، ہر بچہ کہتا تھا کہ پیاس لگی ہے۔ لیکن جب شب عاشور آئی تو اب ہر بچہ صرف یہی نہیں کہتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، بلکہ یہ جملہ بھی کہتا تھا لقد قتلنی العطاش، مجھے اب یہ پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے، اب یہ پیاس ہماری زندگی لے لے گی۔ ہاں، اب جو یہ آواز بلند ہوئی، آقا نے فرمایا اے عباس میدان میں بعد میں جانا، پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جناب سرکار وفا نے مشکیزہ ننھی سکینہ سے لیا، علم میں باندھا، لیکن جملہ سنو گے، ارباب مقاتل نے لکھا، سرکار وفا کے علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اور اب ضرور یہی یقیناً اس موقع کے اوپر فتح پروردگار نصرت پروردگار ہے۔ لیکن جناب امام حسین نے پرچم کے پھریرے کو نیچے جھکایا اور اس پہ ایک جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے عباس، اب تم میدان میں جا رہے ہو، حسین کی ساری امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔ آزاداروں، میدان کربلا کی طرف غازی بڑھے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا وہ مجاہد چلا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جس کے پاس نیزہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی خنجر نہیں ہے، لیکن نگاہوں کا روب یہ ہے کہ دشمن کی فوجوں میں ہمت نہیں ہے کہ غازی کی طرف بڑھ سکیں۔ غازی نے میدان کربلا میں قدم رکھا، ساری فوجیں بکھرتی جا رہی ہیں، کوئی سامنے کھڑے ہونے پہ تیار نہیں ہے۔ غازی نے اپنے گھوڑے کا رخ میدان کربلا سے ہٹا کر نہر فرات کی طرف کیا، ساری فوجوں نے چاہا کہ راستہ روکیں لیکن کوئی جناب عباس کے سامنے نہیں آ سکا۔ ہاں، آئے نہر فرات میں، آنے کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتار دیا، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا، لیکن خیام حسینی کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں اے آقا، یا آپ کا عباس آپ سے پہلے پانی نہیں پیے گا، یا آپ کا عباس سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیے گا۔ مشکیزہ دوبارہ
لے کے اپنے دہنے اتھر میں لیے ہوئے غازی نے خیمے کا رخ کیا، لیکن عزاداروں سنو گے، بھاگی ہوئی فوجوں نے سمٹنا شروع کر دیا۔ سنو، جس موقع کے اوپر جناب مختار کو وہ پرچم ملا کہ جو غازی کا پرچم تھا، اب جو دیکھا اس کے اوپر تیروں کے بے پناہ نشان تھے، لیکن بس اتنی جگہ جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے، جہاں کے اوپر دست مبارک تھا، وہی جگہ تھی جہاں پہ تیر نہیں پیوست ہوئے تھے۔ یہ سارے تیر علم مبارک میں نہیں، غازی کے ہاتھ میں پیوست ہو رہے تھے، لیکن ہاں عزاداروں، ایک شقی نے اب جو چھپ کے غازی کا داہنا بازو قلم کیا۔ غازی اس میدان کربلا میں عجیب عالم ہے، آواز دیتے ہیں انقطعتم یمینی، اگر تم نے میرا ہاتھ آئینہ قلم کر دیا ہے، پھر بھی میں رسول کے بیٹے کی حمایت میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں، اور پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں عزاداروں، یہ عجیب موقع تھا، غازی کے دست مبارک سے علم زمین کربلا پہ آ چکا ہے، لیکن ایک مشکیزہ ہے کہ جس کو سنبھالے ہوئے غازی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عزاداروں سنو، دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ مشکیزہ غازی نے اپنے دہنے اتھر میں لیا۔ دشمن بھی سوچنے پہ مجبور ہے، جس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں پھر بھی وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ اچانک احساس پیدا ہوا، پسر ساز کی آواز بلند ہوتی ہے، اے تیر اندازو، عباس کی مشکیزہ پہ تیر برساؤ۔ میدان کربلا میں تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ اب جو ایک مشکیزے میں تیر آ کر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ غازی نے دوبارہ اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی طرف گھما دیا۔ سنو عزاداروں، غازی دوبارہ میدان کربلا میں نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ادھر بلندی پہ کھڑے ہوئے حسین اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ننھی سکینہ، جب تک علم بلند تھا، سکینہ کہہ رہی تھی، اے بچوں، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اور اب جیسے ہی علم ٹھنڈا ہوا، سکینہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ اے بابا، دشمنوں کے نرغے میں اب میرا چچا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، ساری فوج نے مل کے غازی پہ حملہ کر دیا۔ سید کاظم کے لیے پیغام جو جناب عباس نے دیا تھا وہ یہی تھا کہ تم مصائب تو پڑھتے ہو لیکن میری مصیبت کا ذکر نہیں کرتے۔ پوچھا کیا مصیبت؟ فرمایا جب میدان کربلا میں ہر غازی زمین کربلا پہ آیا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک کے آیا، لیکن ہائے رے عباس، جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، وہ میدان کربلا میں کیسے زمین کربلا پہ آیا ہوگا؟ سنو گے عزاداروں، آنکھ میں تیر لگا ہوا، غازی نے چاہا کہ اپنی آنکھ سے تیر نکالے، لیکن کیسے نکالے؟ ہر شخص جب آنکھ سے کچھ نکالنا ہو تو ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ غازی کے دونوں بازو قلم ہو چکے، غازی نے اپنے سر کو جھکایا، دونوں زانوں کو جمع کیا تاکہ تیر کو نکال سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا، ایک شقی نے ایسا گرز سر پہ مارا، غازی زمین کربلا کی طرف آواز دے رہے تھے، آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے، زہرا کا لاڈلا حسین جس نے جنازوں پہ جنازے اٹھائے، وہ اکیلا حسین۔ بانا روایت کی لفظیں ہے کہ بان الکسر علی وجہی، حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسین کو احساس اب میرا عباس بھی جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، اب جب میدان کربلا میں عباس کے سرانے میرا آقا پہنچا، سنیں گے عزادارو،
اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آقا ہم آپ کے چچا کے مصائب کا بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کی عنایتیں شامل حال ہو جائیں۔ اے آخری امام، آپ تو اپنے چچا کے مصائب میں شرکت کرتے ہیں، اے آقا یہ امت آئی ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرے۔ ہاں امام حسین سرہانے پہنچے، فرماتے اے عباس تم بھی چلے جاؤ گے؟ عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اے عباس اب آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگتی تھی، اور اب وہ آنکھیں نہ سو سکیں گی جو تمہاری بنا پہ آرام سے سوتی تھی۔ یہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرما رہے تھے اے عباس اب سکینہ نہ سو سکے گی، اب زینب کو قرار نہ آئے گا، اب ام کلثوم۔ ہاں زادارو بس میں نے مسائب مکمل کر دیے، درمیان کے مسائب کے ٹکڑے کسی موقع پہ اور عرض کروں گا۔ غازی میدان کربلا میں ہے، ابھی شبیہیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے علم مبارک موجود ہے، مشکیزے کی شبیہ موجود ہے، لیکن تابوت ساتھ میں نہیں ہے۔ کل جب حسین میدان کربلا سے واپس پلٹے تھے، غازی کا پرچم تو ہاتھ میں ہے لیکن غازی کا جنازہ میدان کربلا میں ہے۔ حسین میدان کربلا سے واپس آ چکے ہیں، زینب نے انتظار شروع کر دیا۔ میرا غازی جب بھی کوئی مصیبت کے لے کے آتا تھا، کوئی مصیبت کا بیان کرنا ہو، میرے پاس آتا تھا۔ میرا بھائی میرے عباس کو لینے کے لیے گیا ہے لیکن واپس نہیں آ رہا ہے، علامہ امینی کی تحقیق ہے، وہ بیان کرتے ہیں زینب نے جب انتظار میں کافی وقت ہو گیا تو اب زینب نے تلاش شروع کی، میرا بھائی کہاں گیا؟ ہر خیمے میں داخل ہوئی لیکن حسین نہ دکھے۔ اب جو ایک خیمے میں قدم رکھا، زمین کربلا پہ اکیلے حسین بیٹھے ہوئے آواز دے رہے تھے اے میرے پروردگار میں کیسے زینب کو بتاؤں تیرے پردے کا محافظ عباس قتل ہو گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زینب زمین کربلا پہ گر پڑی۔ اے بھیا اب زینب اسیر ہو جائے گی، اے بھیا پنجتن پاک کا بھی